سورۃ النساء رکوع نمبر 6 آیت نمبر 34 سے 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 34۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان اللہ کان علیا کبیرا۔ ترجمہ: مرد عورتوں پر حاکم ہے بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں، غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں اللہ کی حفاظت سے۔ اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، پس ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف خواہ مخواہ زیادتی کی راہ مت تلاش کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ مرد کو بعض صفات میں عورت پر نمایاں تفوق حاصل ہے، جن کی بنا پر قوامیت کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے۔ اسلام کے معاشرتی نظام میں کفالتی ذمہ داری تمام تر مرد کے اوپر ہے۔ اس کے اخراجات شادی کے آغاز ہی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی اگرچہ مرد کی بھی ضرورت ہے اور عورت کی بھی، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے۔ پھر گھر میں عورت کا نان نفقہ مرد کے ذمے ہے۔ مرد کو قوامیت کی منصب پر فائز کرنے کے بعد اب نیک بیویوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ یوں سمجھیے کہ قرآن کے نزدیک ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں 3 الفاظ میں بیان کر دی گئی۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، وہ مردوں کی غیر موجودگی میں ان کے اموال اور حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اصل حفاظتی نگرانی تو اللہ کی ہے، لیکن انسان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے۔ جیسے رازق تو اللہ ہے، لیکن انسان کو کام کر کے رزق کمانا پڑتا ہے۔ اگر کسی عورت کے رویے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سرکشی، سرتابی، ضد و ہٹ درمی کی روش پر چل رہی ہے، شوہر کی بات نہیں مان رہی، بلکہ ہر صورت میں اپنی بات منوانے پر مصر ہے، اور اس طرح گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، تو یہ نشوز ہے۔ مرد کی تادیبی اختیارات میں پہلا مرحلہ سمجھانے بجھانے کا ہے، جس میں ڈانٹ ڈپٹ بھی شامل ہے۔ اگر نصیحت سے کام نہ چلے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان سے اپنے بستر علیحدہ کر لو اور اس کے ساتھ تعلق زن و شو کچھ عرصہ کے لیے منقطع کر لو۔ اگر اب بھی وہ اپنی روش نہ بدلے تو مرد کو جسمانی سزا دینے کا بھی اختیار ہے۔ اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے۔ اگر عورت سرکشی کی روش چھوڑ کر اطاعت کی راہ پر آ جائے تو پچھلی قدورتیں بلا دینی چاہیے، اس سے انتقام لینے کی بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ آیت نمبر 35۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے خاندان سے مقرر کر لو اور ایک حکم عورت کے خاندان سے۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اب اگر کوئی تدبیر نتیجہ خیز نہ ہو اور ان دونوں کے مابین زدم زدہ کی کیفیت پیدا ہو چکی ہو کہ عورت بھی اکڑ گئی ہے، مرد بھی اکڑا ہوا ہے، اور اب ان کا ساتھ چلنا مشکل نظر آتا ہے، تو اصلاح احوال کے لیے ایک دوسری تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کیا جائے۔ ان یریدا اصلاحاً سے مراد زوجین بھی ہو سکتے ہیں اور حاکمین بھی، یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقعتاً شوہر اور بیوی موافقت چاہتے ہیں تو اللہ ان کے درمیان سازگاری پیدا فرما دے گا۔ اس سے مراد ثالث بھی لیے جاتے ہیں، لیکن میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے کہ اس سے مراد میاں بیوی ہیں۔ آیت نمبر 36۔
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، اور ہمنشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور وہ لونڈی غلام جو تمہارے ملک یمین ہیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خوری اور اکڑنے والے ہوں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اسی کی بندگی اور پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کا ادب و احترام ہو، ان کی خدمت کی جائے، ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے۔ اجنبی ہمسائے سے مراد یہ ہے کہ پہلے عام طور پر محلے ایسے ہی ہوتے تھے کہ ایک قبیلہ ایک ہی جگہ رہ رہا ہے، رشتہ داری بھی ہے اور ہمسائیگی بھی ہے، لیکن کوئی اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج کل شہروں میں ہمسائے اجنبی ہوتے ہیں۔ ایک ہمسائیگی عارضی نوعیت کی بھی ہوتی ہے، مثلا آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے برابر بیٹھا ہوا شخص آپ کا ہمسایہ ہے، نیز جو لوگ کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں، وہ سب آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 37، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے، اور ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے بڑا اہانت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جن میں یہ شیخی کھوری اور اکڑ ہوتی ہے، پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ غرور و تکبر عام طور پر دولت کی بنا پر ہوتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو دولت ہے اگر یہ خرچ ہوگی تو ہمارا وہ مقام نہیں رہے گا۔ ایسے لوگ اپنی دولت کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، انہیں یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل سوال کر بیٹھے گا، لہٰذا خود ہی مسکین صورت بنائے رکھتے ہیں کہ کوئی ان کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے۔ آیت نمبر 38، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اور وہ لوگ بھی جو اللہ ناپسند ہے، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے، نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر۔ ایسے لوگ گویا شیطان کے ساتھی ہیں، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 39، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور یوم آخر پر صدقے دل سے ایمان لے آتے اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ آیت نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یقیناً اللہ کسی پر ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا، اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھائے گا، اور خاص اپنے خزانہ فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا۔ آیت نمبر 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر۔ اس نبی اور رسول کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے جس نے اس امت کو دعوت پہنچائی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا کہ اے اللہ میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ آیت نمبر 42، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔
اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ کاش ان کے ساتھ ان کی زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں